ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، 80 جلدوں پہ مشتمل، اس کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 313 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہر سنی کے گھر میں کتاب ہے، محب الدین تبری کی ریاض النظرہ، جو انہوں نے اشرہ مبشرہ پہ لکھی ہے، اور بولو یار، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اہل سنت کے سر کا تاج امام ابن مغازلی، ان کی کتاب ہے المناقب، اس کے صفحہ نمبر 456 اور 55 پہ یہ روایت موجود ہے۔ یہ میرے پاس کوئی 25 کتابوں کے حوالے موبائل میں پڑے ہیں، گھر جانے والی بات نہیں، اے کوڑا تے اے میدان، میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں۔ حدیث سنو، حضرت حذیفہ نے روایت کیا، اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، کہتے سارے صحابی جمع تھے، حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت بلال تک، کلہم اجمعون۔ مسجد نبوی کا ممبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، اور جلوہ افروز ہوتے ہی میرے آقا نے فرمایا تعال یا علی ابن ابی طالب، علی ادھر آ، تیرا کام نیچے نہیں۔ اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا۔ ایک جملہ کہوں، یہ فقط مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کا ہی شرف ہے۔ کہیں مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ اوپر کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں پاک محمد کے پاک کندھوں پہ صحن کعبہ میں علی کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں غدیر خم میں ہسٹری کے سب سے بلند ممبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں حالت سجدہ میں حسنین کریمین دوش مصطفیٰ پہ سوار نظر آتے ہیں۔ ہے کسی کی جرت یار؟ ہون بھی مولوی نو نہیں سمجھ آئی۔ حضرت حذیفہ کہتے جملہ سنو ذرا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور چہرہ ہماری طرف کیا، اور حضور علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، سناؤں آپ کو؟ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی انا وانتا ابوا ہذہ الامہ۔ لو جی گل نہیں مک گئی ہے۔ اوے علی کا من کرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، اللہ کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر تو بھی سن، اے عمر تو بھی سن، اے عثمان تو بھی سن، اے سعد تو بھی سن، اے خالد تو بھی سن، اے جابر تو بھی سن، اے حذیفہ تو بھی سن، میرے صحابیوں سنو، علی میں اور تو میری ساری امت کے باپ ہیں۔ ہوئے 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 اوے گالی مک گئی جے۔ علی you are the father of my ummah, you are the father of the nation, you are the father of the universe۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی تو میری امت کا باپ ہے۔ نہیں سمجھ رہے یار، تو میری امت کا۔ میرے سنی بھائیوں، حدیث میں آپ کو کوئی 25 حوالوں سے دکھا کے جاؤں گا، سنیوں کی کتابیں، اور میں تو ساری زندگی سنیت ہی بتاتا ہوں، سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ 25 سے زیادہ میں نے کتابیں لکھ دی ہیں، ہزاروں میرے لیکچر پڑے ہوئے ہیں، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک۔ کوئی مائی کا لال ثابت کرے میں نے زندگی میں ایک حوالہ بھی کبھی شیعہ کتاب کا دیا ہو۔ میرے سنی بھائیوں ایک سوال پوچھتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق حضور کے امتی نہیں؟ بولو کی ہو گئے یار؟ حضرت عمر بن خطاب امتی نہیں؟ بولیں۔ حضرت عثمان، خالد بن ولید، سعد بن وقاص۔ حضرات میرے آقا نے اعلان کر دیا میرا امتی ہی وہ ہوگا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، پہلے سے لے کے آخری تک، میرا امتی ہی وہ ہوگا جو علی کو باپ مان لے گا۔ مولوی جی اگر حضرت ابو بکر صدیق امتی ہے نا
تو پھر مان لے علی اس کے بھی باپ ہے. اگر عمر بن خطاب امتی ہیں تو پھر من علی اس کے بھی باپ ہیں. اگر حضرت عثمان بن عفان امتی ہیں تو من علی اس کے بھی. اور یارو اگلی تو حدیث سنو, اگلی سنو آگے کیا حضور فرما رہے ہیں. آگے حضور فرما رہے ہیں کہ حق کو علی ابن ابی طالب اعلی امتی کا حق الوالد علی ولدہ. لو جی گال ہی مک گئی. حضرات میرے آقا نے فرمایا میرے بھائی علی کا حق میری ساری امت پہ ایسے ہے جیسے ایک باپ کا حق اس کے بیٹے پہ ہوتا ہے. اب مجھے بتائے نا ذرا, اب جو باپ کا حق ہے وہ بیٹے پہ, یارو جو باپ کا حق ہے بیٹے پہ وہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. حضور نے جو فرما دیا علی کا حق میری امت پہ ایسے ہے جیسے ایک باپ کا حق اس کے بیٹے پہ ہوتا ہے. تو باپ کا حق بیٹے پہ کیا ہوتا ہے ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے جناح الذل من الرحمہ. قرآن کہتا ہے سنو جی مولا, فرمایا باپ کے سامنے نا گردن جھکا کے کھڑے رہنا. اوئے ہوئے ہوئے نجم بھائی, اوئے باپ کے سامنے بازو پھیلا کے نا ایسے گردن نیچی کر کے نظریں نیچی ایسے کھڑے رہے, ایسے باپ کے سامنے. بیٹے کو اللہ کہہ رہا ہے نہیں سمجھ رہے. اور کہا کہ باپ کو سامنے اف بھی نہیں کرنی. باپ جو کہے نا اف کا مطلب سمجھتے ہیں نا, چوں کے چنانچے بھی نہیں کرنا. اللہ کہہ رہا ہے علی کے سامنے چوں کے چنانچے بھی نہیں کرنا. اگر علی کے سامنے چوں کے چنانچے کر دیا تو محمد کی امت سے خارج. وہ اللہ تو علی کے سامنے اوں آ کرنے والے کو امت سے خارج کرتا ہے, تو جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ جائے. نہیں سمجھ رہے یار, اللہ اس کو کہاں کہاں سے خارج کرے گا ذرا سنیے گا. اور آگے سنیں, اللہ کہتا ہے جب مخاطب کرنا ہے نا, قرآن دے رہا ہوں یقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وہ ایک گالی مک گئی ہے یار. اللہ قرآن میں کہتا ہے سنو باپ کو رب ماننا ہے. ہاں بات ہی نہیں سمجھے. باپ کو رب کسے کہتے ہیں؟ رب اللہ کا ذاتی نام نہیں, صفاتی ہے. وہی رب کہتے ہیں یار پالنے والے کو. چلو مجھ پہ فتویٰ لگا دیں رافضیت کا. امام شافعی کی سن لو. امام شافعی فرماتے ہیں میری 80 سال عمر ہو گئی, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اللہ پالتا رہا کہ علی پالتا رہا. امام شافعی نے علی علیہ السلام کو رب کہا ہے. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے, ان کے منہ پہ ماروں گا یہ روایتیں. اس کا مطلب اللہ کہتا ہے کہ جو باپ ہے نا اس کے سامنے اف بھی نہیں کرنی, چونکہ چنانچے بھی نہیں کرنا, تعظیم کرنی ہے, توقیر کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے, تابعداری کرنی ہے, نوکری کرنی ہے, خدمت کرنی ہے. اب جس نے علی کی کر لی اطاعت, خاصاں دی گلے ہم آگے, جس نے علی کی کر لی تابعداری, نوکری, چاکری,
میں لفظ لکھا ہے نا، یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری۔ میں نے وہ لفظ نہیں پڑھا، پتا چلا کہ جو علی علیہ السلام کو باپ نہ سمجھے، جو علی کے سامنے گردن نہ جھکائے، اس کی تابعداری نوکری میں نہ آئے، حضور کی امت سے ہی خارج۔ بے شک وہ نعرہ لگاتا رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بے شمار نعرے لگاتا رہے، جو علی کی دہلیز پہ آ کے جھکتا نہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم، میرے آقا نے فرما دیا اس کا میری امت کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی واسطہ ہے۔ ایک اس کو چھوڑتا ہوں، اگلا نکتہ یہ بڑا خاص۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نبی کا بولنا ہی خدا کا بولنا ہے، اس کے اوپر ابھی ایک مجھے حدیث عطا ہوئی ہے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، حدیث سنو ذرا اور حوالہ سنیں۔ ہماری سیاستہ کی تیسری کتاب ہے جامع ترمذی، کون سی؟ میں نے سنا ہی نہیں، اس کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3726، 3726، دارالسلام الریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب۔ ابھی کھولو نیٹ پہ، لکھو جامع ترمذی سپیس حدیث نمبر 3726، حدیث سامنے آپ کی یار۔ امام ابن ابی عاصم کی السنہ، اس کی جلد نمبر 2، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1321، 1321۔ سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب سیاستہ آ گئی تو دوسری کو چھوڑو۔ حضرت جابر حدیث کے راوی، اس سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا جابر کا نام سن کے؟ حضرت جابر صحابی ہیں، طلقاء نہیں۔ یہ طلقاء کیا ہیں؟ طلقاء ان کو کہتے ہیں جو فتح مکہ پہ، جنہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، جو ساری زندگی محمد اور آل محمد سے جنگیں کرتے رہے۔ ان کے جرم اتنے بڑے تھے کہ ان کی گردنیں کاٹی جانی تھی ان کی، لیکن حضور چونکہ رحمت بن کے آئے ساری کائنات کے لیے، انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ جان بچانے کے لیے ابو سفیان صحن کعبہ میں کھڑا دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے پاس لشکر ہوتا، میں محمد سے پھر جنگ کرتا، دل میں سوچ رہا تھا یار۔ حضور اس کے قریب آئے، جب وہ دل میں سوچ رہا تھا تو حضور نے ایسے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اور اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا۔ وہ کہہ رہا تھا میں جنگ کرتا، حضور فرمایا اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا۔ یعنی انہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ بولو یار، جو جان بچانے کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا نا، وہ صحابہ نہیں، وہ ہیں طلقاء۔ اور یار کوئی میرے سامنے آئے مائی کا لال، ان کے لیے ٹرم صحابی استعمال نہیں ہوگی، طلقاء۔ یہ طلقاء طلیق کی جمع ہے، طلیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کیے ہوئے۔ اور یارو جب اگر کوئی اللہ نہ کرے، بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو اپنی بیوی کو کہتا ہے جا طلاق طلاق طلاق، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میری طرف سے آزاد ہے۔ وہ طلاق کا معنی ہی آزاد کرنا ہے یار۔ تو یہ طلقاء، حضرت جی یہ فتح مکہ والے یہ صحابہ نہیں، یہ طلاق یافتہ لوگ ہیں۔ کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنان رسول، جن سے جب کچھ نہ ہو سکا تو مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت جابر جو ہیں یہ پہلے زوارے مولا حسین علیہ السلام بھی ہیں، اور بہت چوٹی کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ میرے بچے بھی قربان حضرت جابر پہ۔ وہ حدیث کے راوی، ذرا حدیث تو سنو یار، جامع ترمذی کی حدیث سے صحیح، حدیث سے متواترہ بھی، حدیث سے مشہورہ بھی۔ وہ کہتے کہ طائف کے روز اسی طرح ہم سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی خاص بات ہے یار، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سادات کے قدم چوم رہا ہوں۔ وہ کہتے سارے صحابہ ابو بکر سے لے کے میرے تک کلہم اجمعون، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو بلایا، علی علیہ السلام کو بلایا، اپنے قریب کیا، کان میں کچھ باتیں کی۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام دونوں بھائیوں کو کنورسیشن کی،
میں حدیث دکھا کے جاؤں گا، فتویٰ کوئی مجھ پہ نہ لگائے، اس پہ لگائے۔ جب باتیں کی نا حضور نے تو کچھ لوگوں نے چیم گوئیاں شروع کر دی۔ چیم گوئیوں کو سادہ کروں، اعتراض، شکوے شکایتیں۔ میرا خیال ہے وہ جنہوں نے چیم گوئیاں شروع کی تھی وہ گجر خان سے گئے ہوں گے۔ کیوں؟ بولو یار بٹی صاحب، گجر خان سے گئے، ادھر گئی۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ادھر بھی رہتے تھے، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، نبی پہ اعتراض بھی کرتے تھے۔ جب چیم گوئیاں کی تو میرے آقا کبھی کبھی جلال میں آتے تھے۔ میرے آقا جلال میں آگے، حدیث میرا کام ہے دکھانا۔ حضرات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تجیتہ ولیکن اللہ انتجاہ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں سن لو، علی کے کان میں جو گفتگو ہوئی ہے، جو کنورسیشن ہوئی ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، اس پہ اگر مگر کرنے والوں، اس پہ اس بات کرنے والوں، چیم گوئیاں کرنے والوں، شکوے شکایتیں کرنے والوں، کون کہتا ہے کہ محمد نے علی سے گفتگو کی ہے؟ اس اللہ کی عزت کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس اللہ نے خود علی سے گفتگو کی ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ نے کلام کیا ہے۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں علی کلیم اللہ ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ او یارو میرے پاس دلیل موجود ہے، آقا فرماتے اللہ ڈائریکٹ علی سے گفتگو کرتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے یار، وہ جبریل بھی نہیں درمیان میں، ڈائریکٹ براہ راست بغیر کسی واسطہ وسیلہ کے۔ اوے ہون میں نہیں یوں سمجھ آئی علی دی۔ اگلی حدیث سنو، اللہ کا فرمان سنو، نبی کی زبان سے سنو۔ سنو ذرا، حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں، حدیث سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا۔ اس کو امام ابن مغازلی اہل سنت کے سر کا تاج، بس کلوز کرنے لگا ہوں۔ نجم بھائی بھی بیٹھے، ورنہ آپ کو پتہ ہے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں، میرا ٹائم ابھی ہوا نہیں، اسی میں کلوز کر دوں گا۔ بڑی خاص بات ہے، حدیث سنیں ذرا آپ۔ آقا علیہ السلام فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما سالو علی ابن ابی طالب فی الناس ما سالو قل هو اللہ احد فی القرآن۔ حضرات، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، پوری کائنات میں، پوری یونیورس میں، الناس میں علی کا وہی سٹیٹس ہے، علی کا وہی رتبہ ہے، علی کا وہی مقام ہے، علی کا وہی درجہ ہے جو پورے قرآن میں قل ہو اللہ کا درجہ ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، میں نے یہ حدیث میرے پاس پڑھی، میں نے ایک جگہ یہ حدیث پڑھی تو ایک مولوی صاحب کا ہاضمہ خراب تھا، اس نے کلپ بنا ڈالا، میرے پاس ہے کلپ، کہتے دیکھو جی قادری صاحب شرک کر رہے ہیں، شرک، علی علیہ السلام کو اللہ بنا دیا۔ حالانکہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور تمثیل کے ذریعے بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ علی کا پوری کائنات میں وہی سٹیٹس اور مقام اور مرتبہ ہے جو پورے قرآن میں قل هو اللہ احد کا ہے۔ تو کہتے ہیں جی علی کو اللہ بنا دیا۔ میں نے کہا ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، علی ولی اللہ مانتے ہیں۔ اب میں نے کہا جب حضور نے اس کے ساتھ تشبیہ دی بٹی صاحب، استعارے کے طور پہ حضور علیہ السلام نے استعمال کیا کہ علی کا وہ سٹیٹس ہے جو پورے قرآن میں قل ہو اللہ کا ہے، تو پہلے قل ہو اللہ کا تو پتہ کریے نا۔ نہیں سمجھ رہے یار، جب قل ہو اللہ کا پتہ چل جائے گا تو علی بھی سمجھے آ جائے گا۔ ویسے آتا نہیں علی سمجھ میں، علی اتنا بلند ہے، ہماری ناقص سوچ میں کہاں آئے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ پورا قرآن، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، میرے آقا فرمایا میرے صحابی آؤ تمہیں ایک تہائی قرآن سناتا ہوں۔ ایک تہائی یعنی تہائی کہتے تیسرا حصہ، پورے قرآن کا تیسرا حصہ سناتا ہوں۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے، حضور علیہ السلام نے قل هو اللہ احد سورہ پڑھی اور بات ختم کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں یار حضور نے تو فرمایا تھا کہ پورا قرآن کا تہائی سناتا ہوں، تو حضور نے تو سورہ اخلاص پڑھ کے چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، کسی نے پورے قرآن کا تہائی پڑھنا ہو نا
تو ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے. تو یا رسول اگر پورا پڑھنا ہو تو فرمایا 3 مرتبہ پڑھ لو. نہیں سمجھ آئی؟ حضور نے فرمایا لوگوں اس یونیورس میں، الناس میں، بنین و انسان میں، نسل آدم میں، پوری اللہ کی مخلوق میں علی کا وہ سٹیٹس ہے جو پورے قرآن میں قل هو اللہ احد کا ہے. 3 مرتبہ اسے پڑھا جائے پورے قرآن کا ثواب ہوتا ہے. پھر 3 مرتبہ علی 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 کا پورے قرآن کا ثواب لے. کچھ ایسے پڑھے لکھے جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں نہ نماز نہ روزہ، ایویں بہ کے سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں. اور کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے ہم علی علی نہیں کرتے. وہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہم علی علی کرتے ہیں؟ نہ آؤ نا ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیتے ہیں. وہ جو سچی ہیں یار، صدیقہ کہتے ہیں سچی کو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما سے پوچھتے ہیں. اہل سنت کی درجنوں کتابیں میرے موبائل میں پڑھی ہیں. اما کہتی ہیں میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جی ایک بات پہ میں نے بڑا غور کیا ہے، تدبر کیا، نوٹ. اگر کسی مجلس میں نشست میں آپ بھی ہوں اور علی علیہ السلام بھی ہوں، حضور گفتگو کر رہے ہوں، گفتگو آپ حضور کی سنتے ہیں، چہرہ علی کا تکتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنو. وہ کہتے یا بنیا، تو اے میرے بچڑے، میں کیوں علی کا چہرہ نہ تکوں؟ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت. میں نے آمنہ کے لال کو فرماتے ہوئے سنا تھا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. تو گفتگو پاک محمد کی سنتا ہوں، چہرہ علی کا تک کے عبادت کرتا ہوں. اب مولوی کیا تو علی پہ حضرت ابوبکر کو فضیلت دیتا ہے اور تو ثقلین پہ شیخین کو لانا چاہتا ہے؟ ابوبکر تو وہ ہیں علی کا مکھڑا تکیں تو ان کی عبادت ہوتی ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ان کی عبادت ہوتی ہے. اماں کہتی ہے میں نے پوچھا ابا جان اگر علی علیہ السلام کا مکھڑا نظر نہ آئے تو پھر عبادت کے لیے کوئی پیکج نہیں؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں ہاں ہے نا، النظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا، اوئے ہوئے علی کا سراپا دیکھنا، علی کی ہائٹ دیکھنا، علی کا پیکر دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے. اماں کہتی پھر میں نے پوچھا کہ کچھ لوگ 1300 سال بعد آئیں گے، لاما صاحب السلام علیکم، کچھ لوگ 1300 آئیں گے، سندل کی سرزمین پہ بیٹھ کے علی علی کریں گے، نہ علی کا مکھڑا دیکھا ہوگا نہ سراپا، ان کے لیے کوئی پیکج نہیں. اماں کہتی جب میں نے یہ پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ذکر علی عبادت، علی علی کرنا بھی عبادت ہے. ارے نادانو، تمہیں کس نے کہا کہ ہم علی علی کرتے ہیں؟ جو علی علی کر کے جائے گا قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے. آپ ساری زندگی کرتے رہے، ساری زندگی کرتے رہے، ساری زندگی کرتے رہے. اب قرآن قرآن قرآن، بخاری بخاری بخاری، مسلم مسلم مسلم. چلو میں وہ نام لیتا ہوں مولوی صاحب کو تکلیف نہ ہو، بلال بلال بلال، سلمان سلمان سلمان، حذیفہ حذیفہ حذیفہ، مقداد مقداد مقداد، عمر عمر عمر، عثمان عثمان عثمان، ابو بکر ابو بکر ابو بکر. کہتے رہو یار، تسبیح پڑھتے رہو، کچھ بھی نہیں. اب کہو علی 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 علی. یہ جتنی بار علی علی کہہ رہے ہیں اوئے ہوئے اتنی ادھر وہ لکھنے والا اتنی نیکیاں لکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. لو جی اب 2 شخصیات بہ گئی، آخری حدیث اور اجازت، بس ختم. پھر کبھی صحیح دونوں شخصیات آ گئی، میرے سر کا تاج، میرا اپنا ایک مزاج ہے. آخری حدیث اور اجازت. کیا ہم مناظرے کرتے ہیں، کیا بحثیں کرتے ہیں، کیا ہم ثقلین کے اوپر شیخین کو لاتے ہیں؟
ایک ہی حدیث میں بات ختم. اہل سنت کی 25 کتابوں میں یہ حدیث ہے, سوچئے گا ضرور. میں تقابل نہیں کرنے لگا, میں حدیث پڑھ کے سنانے لگا, فیصلہ آپ پہ ہے. حضرت ابو الحمراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, امام حافظ اسقانی نے بھی اس کو شواہد التنزیل میں لیا. پھر اس کے علاوہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج شیخ سلیمان قندوزی حنفی, وہ جنابی الموضع میں لے کے آئے. بے شمار امام ابن مغازلی انہوں نے اس کو اپنی المناقب میں روایت کیا. سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو الحمراء کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا علیہ السلام نے فرمایا, من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى يَحْيَىٰ فِي زُهْدِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ فِي جَمَالِهِ وَإِلَى مُوسَىٰ فِي بَطْشِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. اے علی کی عظمت کے منکرو, اے علی کی فضیلت کے منکرو, علی کی رفت کے منکرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, عناد, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو, تاجدار کائنات کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا ہے, اگر تم نے آدم علیہ السلام کا جو اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا اس کا رنگ دیکھنا ہے, جھلک دیکھنی ہے, اگر تم نے ابراہیم علیہ السلام کا حلم دیکھنا ہے, نوح علیہ السلام کا فہم دیکھنا ہے, اگر یحییٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہے, یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھنا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی پکڑ, قوت, گرفت دیکھنی ہے, یہ جو انبیاء کی الگ الگ صفات ہے, رنگ ہے, روپ ہے, اگر کسی ایک ذات میں تمام انبیاء کی صفات کو یکجا دیکھنا چاہتے ہو, ایک ہستی میں دیکھنا چاہتے ہو, تو آؤ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو. اب فیصلہ آپ پہ ہے میرے سنی بھائیوں, فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ نے شیعہ کی ضد میں علی کو اٹھا کے, شیعہ کی ضد میں علی کو اٹھا کے شیعت کے کھاتے میں ڈالنا ہے, یا علی علی کر کے پکا مومن بننا ہے, حضور کا امتی بننا ہے. میرے سنی بھائیوں, اگر علی المرتضیٰ لے گئے شیعہ تو آپ کے پاس پیچھے بچے گا کیا؟ ٹھینگا. مولوی جی اگر تیری نماز میں علی نہیں, ایمیں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں, اگر تیرے روزے میں علی نہیں, ایمیں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں, اگر تیرے حج میں علی نہیں, تیرے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں. میں نگر نگر, ملک ملک, کریا کریا, بستی بستی, گاؤں گاؤں, شہر شہر, ملک ملک, نگر نگر یہ صدا دیتا ہوں. یہ میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. میرے سنی بھائیوں, قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا علی کسے کہتے ہیں, میدان پہ پتہ چلے گا علی کون ہے, پل صراط پہ پتہ چلے گا علی کون ہے, حوض کوثر پہ پتہ چلے گا علی کون ہے. جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹا ہوگے, اندر سے علی 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 کی صدایں آئیں گی, پھر پتہ چلے گا علی کون تھے. جب لیوائے حمد, وہ فلیگ, وہ پرچم, وہ جھنڈا, وہ علم جب علی کے ہاتھوں میں دیکھو گے, سارے نبی بھی اس علم کے نیچے دیکھو گے, پھر پتہ چلے گا علی کون تھے. جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے آواز دی جائے گی, فاروق اعظم کہہ کے صدا دی جائے گی, پھر پتہ چلے گا علی کسے کہتے ہیں. پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. آج دنیا میں علی کا منگتا بن جا, آج دنیا میں اس گھر کی معرفت حاصل کر لے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا. میں آپ کو گواہ بنا کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں, آخری لائن کہنے لگا ہوں. مجھے تھریٹ ہیں, گولیاں ہیں, حملے ہیں, اس زبان کو بند کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں جانتا یہ زبان کب تک چلے گی, میں نہیں جانتا ان لوگوں میں خون کب تک دوڑے گا, میں نہیں جانتا یہ سانسیں کب تک چلیں گی, لیکن آپ کو گواہ بنا کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. یہ زبان کاٹ دو, جسم و جان کاٹ دو, مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے, ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں, چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے, ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن,
آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے۔ ایک دو دن نہیں، صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا۔ یا علی یا